نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت 65 اور 66 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ، پس کہا ہم نے ان کو، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پس بنایا ہم نے اس واقعہ کی عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے تھے، وما خلفہا، اور جو پیچھے آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے ہے. اب یہ جو واقعہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، تم ہفتے کے دن تمہارے بزرگوں نے تعدی اور زیادتی کی، یہ واقعہ جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پہلے قوموں کو بہکا دیا، تو وہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن تھا، اس دن کو انہوں نے اپنے لیے مخصوص نہ کروایا. اللہ نے ایک گونا انہیں اجازت دی تھی، انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے دن مقرر کر لیں. تو یہود نے ہفتے کا دن لیا کہ اس دن اور کوئی کام نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا کسی بھی قسم کا، تو یہ صرف عبادت کرنی ہے اللہ کی. چونکہ ہفتے کے دن دنیا کا آغاز ہوا اس لیے انہوں نے اس کو کر لیا، اور یہود عیسائیوں نے اتوار کے دن کو اپنے لیے خاص کر لیا، اور جمعہ ہمارے لیے اللہ نے یہ سب سے افضل دن یہ امت محمدیہ کے حصے میں آیا. تو یہاں پر یہ ایک، چونکہ میں نے بتایا کہ یہ ایک خاص دن تھا ہفتے کا دن، تو ہفتے کے دن یہ جو جس شہر کا واقعہ ہے، یہاں کی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تفسیر مظہری میں اور علامہ فرابغوی رحمۃ اللہ معالم التنزیل میں 70,000 لوگ یہاں آباد تھے. یہ ایلا یا ایلات شہر تھا جس کا رقبہ کہتے ہیں غالباً عمان کی یہ بندرگاہ ہے، عمان ملک میں ہے. تو اس میں یہ ہفتے والے دن 6 دن ان کو ان مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، 7ویں دن نہیں کرنی تھی. لیکن یہ 7ویں دن بھی انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں یوں پانی پہ آتی کہ مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی، پانی نظر نہ آتا، اتنی مچھلیاں ہوتی. اللہ آزمائش کے طور پر بھیجتا. اب پہلے لوگوں نے تو ایسا نہ کیا، آنے والی نسلوں نے ہیلا کیا. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو بڑے بڑے حوض بنائے. یہ ہفتے والے دن مچھلیاں جب آتی تو حوض کو توڑتے، پانی کو سمندر سے ان حوضوں میں ڈالتے، مچھلیاں بھی حوضوں میں آتی، پھر اس کو بند کر دیتے، اتوار والے دن جا کے اس کو پکڑ لیتے، یا اس کو ڈوریاں باندھ کے چھوڑ دیتے سمندر میں، یہ تو جال کے ساتھ باندھ کے جو جیسے بھی چھوڑتے، اتوار والے دن جا کے شکار کر لیتے. تو یہ کافی عرصہ انہوں نے ایسے کیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، داؤد علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. انہوں نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، وہ ایسے ہی کرتے آئے ہیں، دیکھا ہے ہم نے. تو داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی. اس لعنت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. اب یہاں 3 قسم کے لوگ ہو گئے. ایک وہ تھے جو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر جنہوں نے توبہ کی، یہ 70,000 میں صرف 12,000 لوگ تھے. دوسرا گروہ وہ تھا جو خود یہ کام نہیں کرتا تھا لیکن دوسروں کو روکتا بھی نہیں تھا. تیسرے جو سرعام وہ کام کرتے تھے. تو اب جو لوگ ان کو روکتے تھے، جو نہیں روکتے تھے، ان لوگوں نے آ کے انہیں کہا کیوں روکتے ہو، انہوں نے کون سے مان لینی ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم اس لیے روکتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے ہمارا عذر ہو کہ ہم نے منع کیا تھا، ہمارے اختیار میں تھا، انہوں نے نہیں مانا. اب جب ایسے ہو گیا تو پھر اللہ کا حکم آ گیا. اب جو ماننے والے تھے انہوں نے درمیان میں دیوار کر لی، شہر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصے میں نہ ماننے والے، ایک حصے میں ماننے والے. تو اب اللہ کا حکم آیا کہ صبح کو اٹھے یہ قوم، تو دوسری طرف جو اللہ والے تھے انہوں نے دیکھا کہ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی، تو دیوار کے اوپر سے دیکھا تو وہ تمام لوگ، اللہ کے حکم آ چکا تھا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ،
ذلیل بندر بن چکے تھے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے جو جوان تھے وہ بندر بنے، جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث شریف، یہ مسلم شریف اور دیگر کتب میں موجود ہے، کہ پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو آج کی موجودہ بندر اور خنزیر ہیں یہ وہی نسل ہیں جو جن کی شکلیں مسخ ہوئی تھیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منسوخ قومیں ہوتی ہیں ان کی نسلیں نہیں چلتی۔ بندر پہلے بھی تھے، خنزیر پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ 3 دن کے بعد یہ تمام لوگ مر گئے تھے، تو ان میں حس موجود تھی، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کو آ کے جانتے تھے، یہ ان کے پاس آتے تھے تو رشتہ دار انہیں کہتے تھے ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم نے کیا، اب اس کا نتیجہ دیکھ لو۔ اب یہاں پر ہیلا انہوں نے کیا، یہ ہیلے کے ساتھ مچھلیاں ایسے کرتے تھے، تو اللہ کا عذاب یہ کیا کرتے تھے، یہ سود سرعام لیتے تھے، اللہ کے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ تو یہ ان بڑے گناہوں پر اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر نہیں بنایا، تو اس ہلے پہ بنایا، اس لیے کہ یہ ہلا اللہ کے حکم کے ساتھ استہزاء تھا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو یہ انہوں نے ہلا کیا۔ اب اس ہلے کی وجہ سے اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر بنایا، تو اس سے یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پہ، ان پہ چربی حرام تھی تو انہوں نے ہیلا کیا، چربی کو پگھلاتے، اس کا تیل بناتے، پھر اس کو بیچ دیتے بازار میں، اس کی قیمت کھا لیتے، تو کہتے ہم نے کون سی چربی کھائی ہے، ہم نے تو پیسے لیے ہیں، اس سے چیزیں خریدی ہیں۔ تو یہ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا ترتبوا مرتکبۃ اليہود، جیسے یہود نے کیا تھا ایسے نہ کرنا، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِإِذْنِ الْحِيَلِ، تو ہیلوں کے ساتھ حرام چیزوں کو حلال اور حلال کو حرام نہ کر لینا۔ ہاں جائز ہیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں، خیبر کے موقع پر ردی اور اچھی کھجوریں لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے، 2 کلو ردی کھجوریں دے کے 1 کلو اچھی کھجور لے رہے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا یہ تو سود ہے، جنس کے بدلے جنس، آپ قیمت متعین کر لیں کہ ردی 1 درہم کی اور دوسری 2 درہم کی، اور پھر ان کو قیمت متعین کرنے کے بعد 2 کلو ردی 2 درہم کی دے دیں، ان 2 درہموں کی یہ 2 درہم 1 کلو لے لیں، اچھی کھجوریں لے لیں، یہ ہیلا بتایا۔ یوسف علیہ السلام کا ہیلا اپنے بھائی کو روکنے کا قرآن مجید میں موجود ہے، کذالک کدنا، اللہ فرماتے ہیں میں نے خود انہیں یہ سمجھایا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اپنی بیوی کو مارنے کا کہا میں 100 چھڑیاں ماروں گا، تو اللہ نے فرمایا یہ نیک بیوی ہے، اس کو یہ 100 چھڑیاں ایک جگہ باندھ کے وہ گٹھا مار دیں تو قسم پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ہیلے تو جائز ہیں، اور یہ جو ہیلے جائز نہیں ہیں، اب آج کے دور میں یہ ہیلا کرتے ہیں جی کہ کیا ہیلا، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے خامد بیوی کو زیور ہبا کر دیتا ہے، جب سال پورا ہونے لگتا ہے تو بیوی شوہر کو ہبا کر دیتی ہے، تو یہ ہیلے حرام ہیں۔ جائز ہیلے جو اللہ نے بتائے، فقہائے کرام نے بتائے ہیں وہ جائز ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔